من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو. اہل بیت، ان کے ساتھ محبت اور پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور تمام صحابہ میں ان کے ساتھ عزت، تکریم اور پیار محبت کا ہر اہل ایمان کو حکم دیا گیا. اہل تشیع نے اپنے پاس یہ ایک دعویٰ کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ اجاگر کیا کہ ہم بھی متاثر ہو کے ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اہل بیت سے محبت تو شیعہ ہی کرتے ہیں. حالانکہ روافض کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب قرآن و سنت کے مخالف ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا کہ رافضی وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مانتے ہیں. ان کے نزدیک صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، پیار کرنا، اگرچہ یہ بھی دعویٰ ان کا جھوٹا ہے،
شیعہ ذاکر کا ایک کلپ بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، وہ اس میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن کو نہیں میں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، رسول سے محبت۔ تو اہل تشیع کا اصل میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے باقی ہستیوں کو مانتے ہیں، وگرنہ ان کے نزدیک اللہ کی اور رسولوں کی بھی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے اچھے بھلے لوگ وہ یہ جملہ کہتے ہیں اور آپ ان کی زبانوں سے سنیں گے، ٹھیک ہے جی شیعہ کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، یہ مسائل وہ مسائل، لیکن اہل بیت کو یہ مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئے ہم سمجھتے ہیں کہ کس اہل بیت کو وہ مانتے ہیں اور کس اہل بیت کی حقیقت میں اسلام نے ہمیں محبت و عقیدت کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کے اوپر چادر تھی، آپ نے جناب علی کو دیکھا اس چادر میں بٹھا لیا، جناب حسن کو دیکھا بٹھا لیا، حسین کو دیکھا بٹھا لیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بٹھا لیا، اور چادر ان کے اوپر دیکھے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو چار کو چادر میں بٹھایا گیا تو چار ہی اہل بیت ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی میرے پاس آتا ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا ہے، کہتا قاری صاحب یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے نا کہ جو گھر میں ہیں وہ آپ کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ بیٹے کا تعارف کروا رہا ہے، پچھلے بیٹوں کی نفی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا سب سے پہلا اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اہل بیت سے ناپاکی کو، گندگی کو، پلیدگی کو دور کر دیا ہے۔ تو وہاں پر عنکم یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، تو جمع مذکر میں تو سارے مذکر ہی آئیں گے، لہذا پیغمبر کی بیویاں اور دیگر رشتہ دار اس میں نہیں آتے۔ یہ ان کے بڑے دو اعتراض ہیں، اور دونوں اعتراض یہ قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا میں نے جواب دے دیا کہ آپ نے ان کو چادر میں بٹھا کے کہنا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اس میں باقیوں کی نفی نہیں ہے۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ اہل بیت قرآن کس کو کہتا ہے، بلکہ لغت عرب کے اندر اہل کا لفظ بولا ہی بیوی کے لیے جاتا ہے، اہلیہ ہم بھی کہتے ہیں یہ میری اہلیہ ہے، تو اہلیہ سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے۔ یہ میرے گھر والی ہے، اہل بیت کا پنجابی یہ ترجمہ ہے، یہ میرے گھر والی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، بیوی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ آپ قرآن مجید کے کئی مقامات پر دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے کمروں میں بند کیا اور کہا یوسف میری طرف دیکھو، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیسے جرم کی طرف مجھے دعوت دیتی ہے۔ اس نے تالے بند کیے تھے، یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کیا، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض بھی پھٹ گئی۔ جب دروازے کے سامنے آئی تو عزیز مصر کو کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے
جو تیری اہلیہ سے برا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ زلیخا کہہ رہی ہے اہلیہ، عرب کے اندر اہلیہ بیوی کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو اہلیہ ہے، اہل بیت تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر بھی خالق کائنات نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال دیا اور سمندر کی نظر کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ کی ماں میں موسیٰ واپس تجھے دوں گا۔ ان کی بہن شیما ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ وہ فرعون نے صندوق پکڑ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا اور دائیوں کو بلایا دودھ پلانے کے لیے۔ کبھی کوئی دائی آتی، کبھی کوئی دائی آتی۔ اللہ فرماتے فحرمنا علیہ المراضع، میں نے حرام کر دیا موسیٰ تو نے کسی اور کا دودھ پینا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، بچہ رو رہا ہے۔ جب بچہ روئے تو سارے گھر والوں کے پریشانی ہو جاتی، اب اس کا کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ ہے، اس کا جملہ سنیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دیکھ رہی ہیں بھائی دودھ نہیں پی رہے، روئی جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اے محلات والو، اگر تم اجازت دو میں تمہیں ایک ایسی اہل بیت کا بتاؤں جو اہل بیت آئے گی تو یہ ضرور اس کا دودھ پی لے گا۔ عرب کے اندر اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے ہی بولا جاتا تھا، گھر والی کے لیے ہی بولا جاتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ غور کریں، یہ عرب کی گواہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بھی گواہی سن لیں کہ جبریل بھی بیوی کو یہ اہل بیت کہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ پاک کے پیغامات لے کر کے وحی لے کے آئے، جناب اسحاق بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ آ کر کے جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کر کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک آپ کو بیٹا دیں گے اور بیٹا بھی بڑا نیک ہوگا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسحاق رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سارہ علیہ السلام بھاگ کے دروازے کے پاس کھڑی ہیں، باتیں سن رہی ہیں، ان کی فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگی اتعجبینا، یہ کیسی باتیں تعجب والی ہو رہی ہیں، کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَأْلِي شَيْخًا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، میں بھی بوڑھی ہو چکی، میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا، اس عمر کے اندر اللہ پاک ہمیں کیسے بیٹا دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دنیا والوں کی باتوں کا ڈر، کچھ اپنے بڑھاپے کو دیکھ رہی، ساری زندگی گزر گئی، اللہ پاک نے اولاد نہیں دی، اب بڑھاپے میں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ جب سارہ علیہ السلام نے اتنی باتیں کی، جناب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے سارہ جی کیسی تعجب والی باتیں کرتے ہو، اللہ پاک نے تمہارے گھرانے پر پہلے بھی بڑی رحمتیں اور برکتیں کی ہے، وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ جملہ دیکھیں ذرا، جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں
وبرکاتہ علیکم، برکتیں ہیں تم پر۔ یہاں پر علیکم جمع مذکر ہے، جبریل کہہ کس کو رہے؟ جبریل مخاطب کس کو کر رہے؟ علیکم اہل البیت، سارا علیہ السلام تمہارے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل بیت۔ جبرائیل علیہ السلام نے جمع مذکر کی ضمیر بولی اور اہل بیت کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، اور عرب کے اندر اہل بیت بیوی کے لیے بولا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا جبرائیل علیہ السلام بھی اہل بیت بیوی کو کہہ رہے اور جمع کی ضمیر آ رہی ہے۔ اور یہ عربی کا ایک قانون ہے کہ جہاں پر مذکر اور مؤنث اکٹھے ہوں اس کو کہتے قیاس مع الفارق، مذکر بھی جمع مؤنث بھی جمع، تو وہاں پر ضمیر مذکر کی بولی جائے گی، یہ قیاس مع الفارق ہے، اور تغلیباً یہاں پر مذکر کی ضمیر بولی جائے گی۔ اس لیے جہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا، کیونکہ اہل بیت میں مذکر بھی شامل ہے مؤنث بھی شامل ہے، تو اس لیے وہاں پر ضمیر مذکر کی آئے گی، اور مراد اس سے مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی۔ تو یہ رافضیوں کا بہت بڑا اعتراض ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، قرآن مجید سے، اہل عرب سے، جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے، اور خود خالق کائنات کی زبان سے گواہی سنے ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو کس کی بات کرتے ہو؟ کون اہل بیت؟ کون اہل بیت؟ قرآن مجید کی 33ویں سورت کی 33ویں آیت سورہ احزاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنے گھروں میں رہا کرو زمانہ جاہلیت کی طرح، جس طرح عورتیں نکلتی تھی پاؤں مار مار کے چلتی تھی، تم اس طرح بازاروں میں نہ جایا کرو۔ وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اللہ پاک نے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر کیا، گھر میں ٹھہرا کریں، نماز پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ رسول کی بات مانا کریں۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ پاک نے یہ اس لیے نصاب دیا ہے تاکہ پیغمبر تیرے گھرانے کو اللہ پاک گناہ اور گندگی سے پاک کر دے۔ پیچھے بیویوں کا ذکر، جب یہ آیت ختم ہوتی تو اللہ پھر فرماتے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے پھر بیویوں کا ذکر ہے۔ تو جب پیچھے بھی بیویوں کا ذکر آگے بھی بیویوں کا ذکر، تو یہ اہل بیت کون ہے؟ اللہ اہل بیت تو پیغمبر کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں، اور پردہ مرد کرتے کہ عورتیں کرتی ہیں؟ یہ پردے کا حکم آ رہا ہے، گھر میں ٹھہرنے کا حکم آ رہا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے اور یہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے ہے۔ اللہ تو اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو کہہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت، میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے، کیس آ گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات کا۔ محبوب بڑے پریشان ہیں۔ ایک دن مجلس لگا کے بیٹھے اور فرمانے لگے من یعذرنی الرجل قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی۔ کائنات والو کون بندہ میری مدد کرے گا اس ظالم کے مقابلے میں جس ظالم نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی؟ مسئلہ عائشہ کا میرے پیغمبر کہتے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کائنات والو میرے پیغمبر کی ساری بیویاں اہل بیت،
عائشہ اہل بیت، حفصہ اہل بیت، میمونہ اہل بیت، ام حبیبہ اہل بیت، زینب اہل بیت، میرے پیارے پیغمبر کی ساری بیویاں اہل بیت، پیغمبر کے سارے بچے اہل بیت، پیغمبر کے کی ساری پھوپھیاں اہل بیت، پیغمبر کے سارے چچے اہل بیت۔ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، غور کرو نا، ہم سب کو مانتے ہیں، ایک ایک کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، محبت سے مانتے ہیں، پیار سے مانتے ہیں، عقیدت کے ساتھ مانتے ہیں۔ آؤ غور کرنا کیسے مانتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خم کے مقام پر ہے، خم کے مقام پر بڑے بڑے جگہ پر آپ لکھا دیکھو گے غدیر خم کے لفظ دیکھو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والوں، میرے محبوب پیغمبر خم کے مقام پر ہے، اس مقام پر آپ تشریف فرما صحابہ کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں بھی انسان ہوں، جس طرح پہلے انبیاء دنیا سے چلے گئے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میرے صحابہ میں تمہیں کوئی نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اے میرے صحابہ میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کر کے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ پاک کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے ساتھ جڑ جانا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا۔ یہ ہدایت والی، نور والی، آپ نے اس کی بڑی اہمیت فضیلت بیان کی، اور صحابہ کو اس پر تمسک کے لیے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے بہت زیادہ آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا وَأَخْلُ بَيْتِي، اے میرے ساتھیوں دوسری چیز میرے گھرانہ، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے، آ کے کہنے لگے جناب زید ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو آپ نے آقا علیہ السلام سے خود سنی ہو۔ جناب زید اسی حدیث کو سنانے لگے، کہنے لگے میں محبوب کے ساتھ تھا، میرے محبوب نے دو باتوں کی نصیحت کی، فرمایا کائنات والو میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت سے جڑے رہنا، ان کے ساتھ محبتیں کرتے رہتا، اور اللہ پاک کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات والو اہل بیت سے رشتہ ہمارا اتنا گہرا ہے، میں کہتا ہوں اہل بیت کا ذکر ہم اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی نماز میں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، اہل بیت کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ ہماری ہر نماز کا حصہ ہے اہل بیت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں اہل بیت نو منن والا تو صرف ایک ہی ٹولا ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح ہم نے مانا ہے، کائنات میں کس نے مانا ہے اہل بیت کو؟ ہم اپنی نماز کے ہر حصے کے اندر وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے، 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے، نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، نماز عید کی ہو، جنازے کی ہو، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ پیغمبر پر رحمت نازل کر، پیغمبر کی آل پر، پیغمبر کے اہل بیت پر رحمت نازل کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات والوں مجھے کسی مسلمان کی نماز دکھا دو جس نماز کے اندر یہ دعائیں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا تعلق ہے مومنوں کے اہل بیت کے ساتھ، غور کرنا ذرا۔ مستدرک حاکم میں روایت، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، چلتے چلتے جناب ابو ہریرہ نے جناب حسن کو دیکھا، میرے پیارے پیغمبر کا شہزادہ، میرے پیغمبر کا نواسہ حسن۔
جناب ابو ہریرہ حسن کو دیکھ کے کہنے لگے حسن اب تو بڑا ہو گیا، اب تو جوان ہو گیا۔ حسن ایک دن تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن میرے محبوب نے آپ کو پکڑا اور آپ کو پکڑ کے آپ کے پیٹ سے بوسہ لیا۔ حسن بیٹے میرا دل کرتا ہے باب ابو ہریرہ کو آج اس جگہ سے بوسہ لینے دے جہاں سے بوسہ میرے پیغمبر نے لیا تھا۔ جوان حسن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح جناب حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، حضرت ابو ہریرہ نے بوسہ لیا۔ کائنات والو، سارے صحابہ میرے پیغمبر کے گھرانے پر مرنے والے، سارے صحابہ میرے پیغمبر کے گھرانے سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والے کہتے ہیں چلو یار سب کو نہیں مانتے، چند کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، یہ جناب حسن کو مانتے ہیں، یہ حسین کو مانتے ہیں، یہ فاطمہ کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے یہ کسی کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو مجھے اتنا بتا دو جناب علی کی شہادت کہاں پر ہوئی؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنہوں نے شہید کیا؟ کوفہ کی سرزمین پر کوفیوں نے شہید کیا۔ اگر مانتے تھے پیارے علی کو شہید کیوں کیا؟ جناب حسن کو کس نے شہید کیا؟ جاؤ پڑھ کے دیکھ لو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر بھی لگا اور حسن کو زہر بھی پلائی گئی۔ جناب حسن کو زہر آپ کی بیوی نے پلائی تھی اور آپ کی یہ بیوی ایران کی تھی۔ آج بھی ایران کے اندر اس کا مقبرہ ہے جس کو بڑا سجایا گیا ہے اور وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے حسن بھی اہل بیت سے، کبھی جناب حسن کا نام سنا ان کے منہ سے؟ حسن کی شہادت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ سارا زور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ان کے جو 12 امام ہیں نا وہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جناب حسن کی اولاد سے ایک بھی امام نہیں بنایا انہوں نے۔ ایک ذات کے ساتھ، وہ بھی محبت کی وجہ آخر پر میں بتاتا ہوں کیا تھی، اپنے خطوں کو چھپانا۔ پچھلے جمعہ میں بھی آپ نے سنا ہے، جناب علی کے ساتھ محبت نہیں، قاتل ہیں جناب علی کے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں، مقبرہ ہے ایران کے اندر، زیارت کے لیے یہ جاتے ہیں اور اپنے جلوسوں میں دیگر معاملات پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر محبت چلو ان چاروں کے ساتھ ہی ہے، میں کیسے مانوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا پیار ہے؟ ان فاطمہ کے شہزادوں کو ذبح انہوں نے کیا۔ اگر ان سے پیار ہوتا ان کے بیٹے حسن کو شہید نہ کرتے، ان کے بیٹے حسین کو کوفہ میں شہید نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عظیم شخصیت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ممبر پر بیٹھ کے، میرے محبوب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، جناب حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، ننھے منھے بچے چلتے ہوئے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چلتے چلتے گر جاتے، پھر گر جاتے، پھر گر جاتے۔ میرے محبوب ممبر سے اترے، خطبہ چھوڑ دیا اور دونوں کو اٹھا کر کے لے کے آ گئے اور فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں حق فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد میں میرے اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو دیکھا، ان کو میں نے گرتا دیکھا، مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے نیچے اتر کے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گرنا میرے پیغمبر کو گوارا نہیں، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پکڑ کے چوم کے میرے آقا فرمایا کرتے، انہو ریحانتی من الدنیا، کائنات والو یہ حسین میرا دنیا کا پھول ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہے، یہ میرا دنیا کا پھول ہے۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے، میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی، پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ بتایا آقا علیہ السلام حسین رو رہے، چھوٹا سا بچہ ہے نا، بچے تو رویا ہی کرتے ہیں۔ فرمانے لگے علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی،
فاطمہ بیٹی میرے بچوں کو رونا نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب یہ روتے ہیں تکلیف میں پیغمبر کو پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گرنا پیغمبر کو پسند نہیں، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رونے پر درد پیغمبر کو ہو، آج وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین پر ہے۔ کوفہ والوں کے سامنے خط نکال کے بتاتے ہیں، او کوفی ہو، تم میرے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو، مجھے بلایا تھا تم نے بیعت کرنے کے لیے، دیکھو یہ تمہارا خط، یہ تمہارا خط، یہ تمہارا خط۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایک کو خط دکھائے، ایک ایک کے سامنے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کو کبھی اپنی رشتہ داریاں یاد کراتے، کبھی ان کو اپنی محبتیں یاد کرواتے۔ او کچھ تو حیا کر لو، میرے بابا نے دارالخلافہ بنایا تھا تمہارے کوفہ کو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی میرے ساتھ، پیار کی تھی میرے ساتھ۔ ایک دن ایسا بھی آیا میرے محبوب نے ان کو اپنی گود میں لٹایا ہوا، بچے رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ بتانے لگی محبوب لگتا ہے ان کو پیاس لگی ہے۔ فرمایا اچھا پیاس لگی ہے، آقا میں پانی لے کے آتی ہوں۔ فرمایا چھوڑو پانی چھوڑو۔ میرے محبوب نے اپنی زبان ڈالی جناب حسین کے منہ میں، جناب حسین نے میرے پیغمبر کی زبان چوسی اور حسین نے رونا بند کر دیا۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم شخصیت جن کے بارے میں خالق کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو ناپاکی سے پاک، ان کو گندگی سے پاک کر دیا، غلاظت سے پاک کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا۔ کیوں نہ گناہوں سے پاک ہو؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میرے محبوب پیغمبر روزانہ تہجد کے وقت آ جاتے، دونوں کے مکان کے پاس کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، تہجد کا ٹائم ہو گیا بیٹی فاطمہ تم بھی اٹھ جاؤ، تہجد کا ٹائم ہے بیٹا علی تم بھی اٹھ جاؤ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ 40 راتوں تک میرے پیارے پیغمبر شادی کے بعد اس گھرانے کے گھر کے پاس آ کے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے بتاتے، تم اہل بیت ہو اٹھ جاؤ کہیں تمہاری تہجد نہ رہ جائے۔ اتنا پیار اس گھرانے سے، اتنی محبت اس گھرانے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو، ہر عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجر اس کو عمل کے برابر ملے گا، لیکن اہل بیت نیکی کریں گے اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے، اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ میرے حسین کو دوہرا اجر ملے گا، میرے حسن کو دوہرا اجر ملے گا، علی المرتضیٰ کو دوہرا اجر ملے گا۔ میں کہتا ہوں کائنات والوں دیکھو وہ کیسی شخصیتیں ہیں۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آتے، میرے محبوب پیغمبر سجدے میں پڑے یہ آقا علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جاتے۔ صحابہ کہتے ہم دیکھا کرتے کائنات والوں یہ بچے اپنی مرضی سے اٹھتے، پیارے پیغمبر اپنا سر پھر اٹھایا کرتے۔ جن کو کمر سے گرنا میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کیا، وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کوفہ کی گلیوں میں کوفی بدماشوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔
میں مہماں بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ کوفہ والوں کو خط دکھا رہے، ایک ایک چودھری کا نام اس پر لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کر کے بتا رہے ہیں، اوے ظالمو، تمہاری محبت کے دعوے، تمہارے پیار کے دعوے، میرے بلانے کے دعوے، میرے پر بیعت کرنے کے دعوے، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، بہادر پیاسوں کا ہے بند پانی، کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مراتب بتانے لگے، اپنا مقام بتانے لگے، دنیا والوں تم جانتے نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میرا بھائی حسن بھی بڑا عظیم، میری ماں فاطمہ بھی بڑی عظیم، میرے بابا علی بھی بڑے عظیم، میرے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے مالک ہیں۔ کائنات والوں میرے مراتب تو دیکھو، میری منزلیں تو دیکھو، کچھ حیا تو کرو، کچھ غور تو کرو۔ اللہ پاک کی قسم ہے، کوفہ کی سرزمین پر یہ بھی عظیم اہل بیت کا شہزادہ اپنا تعارف کرواتے کرواتے دنیا سے چلے گئے۔ جب حسین کی میت، حسین کی لاش زمین پر تھی، جناب حسین کا چہرہ زمین پر لگا ہوا تھا، میں پوچھتا ہوں جس پیغمبر نے حسین کو گرنا گوارا نہیں کیا، آج خون میں لت پت کیسے گوارا کریں گے؟ آج پیارے حسین کے اس چہرے کو زمین کے اندر خون آلودہ کیسا گوارا کریں گے؟ یہ محبت کے دعوے کرنے والے بتائیں ذرا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے کھڑے تھے، کتنے قتل ہوئے، کتنے مرے، کتنے شہید ہو گئے؟ پتہ چل جائے۔ نہیں، اللہ پاک کی قسم ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ خیموں کو بھی جلایا تاکہ ہمارے خطوط نہ پکڑے جائے۔ ان ہستیوں کی ساتھ بے حرمتی کی گئی، ان ہستیوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ہر عمل پر میں دورہ دورہ اجر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو میرے اہل بیت سے پیار ہے اس کو میرے ساتھ پیار ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کو اہل بیت سے پیار ہے اس کو میرے ساتھ پیار ہے، اور اسی لیے اللہ کی اس سرزمین پر اہل بیت کے دشمن نہ پیغمبر سے پیار کرتے ہیں، نہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، نہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ان کے پیار گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے کے لید کے ساتھ، اور اپنے سینوں کے اوپر تھپڑ مار مار کے، اپنے سینوں کے اوپر زنجیریں مار مار کے، اپنے سینوں کے اوپر چھریاں مار مار کے۔ میں حیران ہوتا ہوں، تہجد پڑھنا عبادت ہے، اشراق پڑھنا عبادت ہے، نفلی روزے رکھنا عبادت ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا عبادت ہے، اور اپنے سینے کو پیٹنا اللہ کی قسم عبادت نہیں، یہ سزا ہے، اور یہ اہل بیت کی گستاخی کی اللہ نے سزا دی ہے۔ تم کہتے جناب حسین کا قاتل کون ہے؟ کون ہے قاتل؟ میں کہتا ہوں دیکھنے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گلیوں محلوں میں اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں قاتل حسین۔ سزا دی اللہ ذوالجلال نے، ان کو کیوں نہ رب سزا دے؟ ایسے ظالموں کو جنہوں نے اہل بیت کی اتنی بڑی گستاخی کی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں آیا تو میں نے آ کے عرض کی، آقا قریش کے کچھ لوگ بنو ہاشم پر زیادتی کرتے ہیں، قریش کے کچھ لوگ بنو ہاشم پر زیادتی کرتے ہیں۔ فرمایا عباس اچھا، جی جی پیارے پیغمبر، سب کو بلاؤ بھائی۔ سب کو بلا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے کہتے، او قریشیوں سن لو، یہ بنو ہاشم میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرا نسب ہے،
اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا میں پیغمبر کہتا ہوں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو۔ اہل بیت پیغمبر کی ساری بیویاں، اہل بیت پیغمبر کی ساری پھوپھیاں، اہل بیت پیغمبر کے سارے چچے، اہل بیت ان سب مسلمانوں کی نسل آقا کے چچوں کی، جناب حمزہ کی، جناب عباس کی، جناب علی کی، جناب جعفر کی، یہ جناب عقیل کی، یہ جتنے بھی ان سب کی نسل اہل بیت ہے۔ اللہ کی قسم ہم ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں، پیغمبر کی سب بیٹیوں کو اہل بیت مانتے ہیں، پیغمبر کی سب بیویوں کو مانتے ہیں، پیغمبر کے سب چاچوں کو مانتے ہیں، پیغمبر کی سب پھوپھیوں کو مانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے الا صحابی و نسبی، اور میرا اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ایسا ہے کہ یہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ حضرت علی کہتے ہیں جناب عمر میری بیٹی کی عمر بڑی تھوڑی ہے، تو آپ کی بڑی عمر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اور رشتے بڑے ہیں، الفاظ سننا ذرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم مجھے بھی شادی کی کوئی چاہت نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لا کے محبوب کی اس حدیث پر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ میرا نسب ختم ہوگا نہ میرا تعلق ختم ہوگا، میں تو تیری بیٹی کو اپنے نکاح میں لا کے پیغمبر کے اہل بیت سے اپنا نسب جوڑنا چاہتا ہوں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب عمر کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرق صرف اتنا ہے، اہل سنت اہل حدیث کہتے ہیں نکاح کیا، اہل تشیع کی کتاب میں لکھا کہ زبردستی نکاح کروایا گیا۔ مانتے وہ بھی ہیں کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی ہے، گئے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں نکاح ادھر سے کہتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا، حیدر قرار، شیر خدا، تو شیر خدا سے جناب عمر نے زبردستی بیٹی کا نکاح لے لیا۔ بڑی عجیب بات ہے، تم جیسے کمزور سے کوئی تمہاری بیٹی کا نکاح زبردستی نہیں لے سکتا، اور ظالمنو تم نے یہ بھی الزام لگایا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پر۔ اس لیے اللہ کی قسم اہل بیت کے ساتھ نہ جناب علی سے، نہ حسن و حسین سے، نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کسی کے ساتھ ان کی کوئی محبت نہیں۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں جو سن کر کے ہمارے ادنا سے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ویسے تو شیعہ بڑے پیڑے نے پر اہل بیت نال محبت ہے۔ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے وارث ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے اپنی جانیں وارنے والے ہیں۔ اہل بیت کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کرنا، ہمیں جنت میں داخلہ اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔